السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 14، اس آیت میں ہمارا تذکرہ ہے۔ زینہ آراستہ کی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، شہوات کا مطلب ہوتا ہے خواہش، سے شہوت ہم اردو زبان میں شہوت بھی کہتے ہیں نا۔ من النسائی عورتیں، والبنینا اور بیٹے، والقناطیری اور خزانے، مقنطرتی جمع کیے ہوئے، من الذھبی سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، والخیلی اور گھوڑے، المسومتی نشان زدہ، والانعامی اور جانور، انعام ہوتے ہیں 4 پاؤں والے جانور، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ متاع الحیات الدنیا متاع ہے، سامان ہے دنیاوی زندگی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اسی کے پاس ہے، حسن المآب بہترین ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے انسان کی خصلت کو بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان خود سے ایسا نہیں، میں نے اس کو ایسا بنایا۔ زینہ، زینہ کا مطلب ہوتا ہے سجا دی گئی، میں نے سجایا ہے زمین و آسمان کو، آراستہ کر دی گئی، ہر چیز کو آراستہ کیا، للناسی لوگوں کے لیے، اور ان کے دلوں میں جو سجائی ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات کی محبت، خواہشات۔ اور اب تو جو وقت چل رہا ہے نا، اب تو اتنی زیادہ لگژریز ہو گئی ہیں جو آج سے 20 سال پہلے جن کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی لگژریز میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور اب سائنس جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو ہر بچہ، بڑا، ہر بوڑھا بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے، جو آج سے جن کا 20 سال پہلے دنیا میں تصور تک نہیں تھا۔ پہلے یہ خواہش تھی، اب ضرورت بن گئی ہے۔ خواہشات جب ضرورتیں بننے لگ جائیں تو پھر بات بگڑ گئی نا۔ تو اللہ نے اس دنیا کو آراستہ ہی خواہشات کی محبت سے کیا ہے۔ خواہشات کی اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے بندے کے اندر باہر کہ پھر وہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے، پھر وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بندے کے پاس تھوڑی چیزیں ہوں تاکہ جلدی جلدی حساب کتاب دے کے فارغ ہوں۔ یہ نہیں کہ پھر ایک ایک چیز کا ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا اس روز ہر نعمت کا جو استعمال کی۔ تو بہتر ہے کہ جن چیزوں کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں کیا جائے، کمپرومائز کیا جائے، کچھ چیزیں آخرت کے لیے رکھ لی جائیں، ساری چیزیں دنیا میں نہ حاصل کی جائیں۔ اب تو حالات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے دل کو اپنے جیب کی وجہ سے مار رہے ہیں، لیکن جس کے پاس جیب میں مال ہے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور نفس تو ہے بھی کتا، اس کو ہڈی ملتی رہتی ہے بس وہ خوش رہتا ہے، اور جب اس کو ہڈی نہیں ملتی تو وہ پین کرنے لگ جاتا ہے، تنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، اس کو اتنا زیادہ بھونکنے نہیں دینا، کبھی بھونک لے کبھی سکون سے بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ وہ ہر وقت ہماری جان کو ہی آتا رہے۔ اس لیے حب الشہوات رب نے سجا دی ہیں انسان کے اندر، لیکن ان کو کنٹرول کرنا بندے کے ہاتھ میں بھی دیا ہے۔ سب کچھ اس نے شیطان کے ہاتھ میں نہیں دے دیا، ہمارا پورا وجود اس کے شیطان کے ہاتھ میں نہیں دے دیا، ہاں کچھ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے جہاں مرضی لگا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنی خواہشات میں لگ جائیں گے نا تو ہمارا کسی کو دینے کا رجحان ختم ہو جائے گا۔ قیامت والے دن اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو دنیا میں دیا ہوا صدقہ، چاہے وہ یوزڈ چیزیں ہوں چاہے وہ نہیں ہوں، دونوں طرح سے۔ کیونکہ جب کسی شخص کی دوزخ یا جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ شخص دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا تو جاتے جاتے اس کو راستے میں ایسا بندہ ملے گا جس کو اس نے دنیا میں کچھ دیا ہوگا، چاہے اپنے پھٹے پرانے کپڑے، چاہے اپنے جوتے، کوئی ایسی چیز جس سے اس کو فائدہ ہوا ہو دنیا میں، اور وہ دوزخ میں جا رہا ہوگا تو وہ بندہ جس کو دنیا میں اس کی وجہ سے فائدہ ہوا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے فلاں ٹائم پہ فلاں چیز دی تھی اور میرا فائدہ ہو گیا تھا، چاہے وہ استعمال شدہ ہی تھی، تو اسے بخش دے۔ تو اتنی سی بات پہ بھی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ جب ہم حب الشہوات میں لگے رہیں گے نا تو پھر ہمارا رجحان دینے کی طرف نہیں رہے گا، ہمیں دینے کے لیے دل بڑا کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ
حب الشہوات میں پڑنے کے بجائے اس بندے کی مدد کی جائے جو نہیں خرید سکتا، تاکہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے۔ اس طرح کم ہوگی اللہ کی بارگاہ میں دینے سے۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ آراستہ کی گئی لوگوں کے دلوں میں حب الشہوات، خواہشات کی محبت سب سے پہلی جو ہے وہ عورت ہے۔ من النساء، آدم علیہ السلام بھی جب جنت میں تنہا تھے تو وہ خوبصورت سجی سجائی جنت اور بہترین صبح و شام میں اور خوبصورت موسم، لباس اور پرسکون آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی چیزیں، اور کوئی گرمی نہ سردی نہ کوئی بے چینی نہ بے آرامی، کوئی چیز نہیں تھی، اداسی تھی، تنہائی تھی۔ اس وقت اللہ پاک نے ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کا جو سارا رجحان تھا وہ جنت کی خوبصورتیوں سے ہٹ کے اپنی بیوی کی طرف لگ گیا۔ پھر ان کی شادی ہوئی، حق مہر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ 10 یا 20 بار درود السلام کا نذرانہ ان کا حق مہر تھا۔ شادی ہوئی اور وہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے، ایک دوسرے کی ذات میں مگن ہو گئے۔ تو عورت سب سے پہلے ہے حب الشہوات میں، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جنت کی بھری نعمتوں کو چھوڑا تھا عورت کی وجہ سے۔ تو عورت حب الشہوات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اور آپ دیکھ رہی ہیں آج کل کہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے انٹرنیٹ کا، اس میں لڑکے کس انداز سے خود کو پیش کر کے لڑکیوں کے آگے ہیں، اور لڑکیاں خود کو کس انداز سے پیش کر کے لڑکوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی آلائشوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم بھی اس سفر کا حصہ ہیں، اس ٹرین کے مسافر ہیں، ہم بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہمیں اپنے ہی راستے پر رکھے۔ عورت فتنہ ہے۔ زر، زن اور زمین کے بارے میں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جھگڑے کی وجہ ہیں۔ ان میں زن بھی ہے، عورت بھی ہے۔ عورتوں میں جو چیز ہے جو مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے اس کا شرم و حیا ہے، اور اس کو چھوڑ کے عورتیں جس چیز کی طرف راغب ہو چکی ہیں تو معاشرے کا فتنہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر آج ساری عورتیں شرم و حیا کا پیکر بن جائیں تو ہر گھر میں کوئی جیسے بیوہ ہے، مطلقہ ہے، یا بڑی عمر کی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہیں، یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں اگر عورتیں شرم و حیا کا پیکر بن جائیں۔ کیونکہ عورت کا لفظی مطلب ہے عورات سے نکلا ہے۔ سورہ نور میں ہم پڑھیں گے عورات، عورت، عورت کا مطلب پردہ، عورات کا مطلب پردہ، لیکن ہم اس چیز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ پھر دوسری خواہش ہے والبنین، اور بیٹوں کی۔ پتہ ہی ہے عرب میں کیا تھا، اور آج کے معاشرے میں بھی بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، چاہے 10 پیدا ہو جائے 10 مٹھائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اب تھوڑا تھوڑا کانسیپٹ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر پہلی بیٹی پیدا ہونی شروع ہوئی ہے تو بڑی خوبصورت پنک کلر کے ڈبوں میں اور ان کے اوپر وہ لگا کے اسٹیکرز وغیرہ بیٹیوں کے، تو وہ مٹھائی بانٹی جا رہی ہے۔ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہوا ہے، لیکن جو قرآن کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ صحیح کہتا ہے۔ اب ٹرینڈ چینج ہو گیا، ہو سکتا ہے آج سے 100-200 سال بعد ٹرینڈ پھر بیٹوں کا ہی چلا جائے، کیونکہ قرآن پاک نے تو حتمی رہنا ہے نا، ہم نے مر مٹ جانا ہے، لیکن اس میں تو ایسے ہی چلنا ہے تاکہ ہم تو اس میں بنین کی کا ہی بات ہے کہ عورتوں کی محبت ہے سب سے پہلے حب الشہوات میں، دوسرے نمبر پہ بنین ہے، بیٹے ہیں جتنے بھی ہوں کسی کے، والقناطیر المقنطرۃ، اور جمع کیے ہوئے خزانے، خزانوں کا ڈھیر، اس میں ہیرے موتی جواہرات، پیسے، رقم، یہ سب کچھ ہماری حب الشہوات میں ہے۔ اس میں سے من الذھب، سونے کے، والفضة، اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، نشان لگائے گھوڑے، مطلب یہ ہوتا ہے جو چلتے ہوں تو ان کی اٹھان سے، ان کی اڑان سے، جب وہ بھاگتے ہوں تو ان کی خوبصورتی سے مقابل کا دل جو ہے وہ دہل کے رہ جائے کہ واہ یہ ایسا ہوتا ہے گھوڑا۔ یہ ہے نشان زدہ گھوڑے، نشان لگائے گئے گھوڑے۔ اور چوپائے، دنیا جب واپس چلے گی جائے گی تو لوگ پھر انعام یعنی کہ جانوروں کی طرف اور کھیتی کی طرف راغب ہوں گے۔ اب تو صرف گاؤں کے لوگ ہی اس چیز کی طرف راغب ہیں۔ آگے ترقی کا دور ختم ہوگا اور واپس پہلے جیسا سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ دونوں چیزیں چوپائی اور کھیتی بھی انسان کو
حب الشہوات میں شامل ہوگی۔ چوپائے مینگ بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اور یاک ہے، یعنی کہ جتنے بھی جانور جن پر سواری کی جا سکتی ہے، ہل چلایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، دودھ پیا جا سکتا ہے، وہ سب انعام میں شامل ہیں، اور ایک طرح سے اللہ کا انعام بھی ہیں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی کا تصور نہیں ہے۔ اور ہرش جس سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ہرش سے ہی ملتا ہے، کھیتی سے ہی ملتا ہے، ایون کہ نمک مرچ مسالے جات بھی سب کچھ ہمیں کھیتی سے ہی ملتا ہے، اور پھل سبزیاں دالیں گوشت سب کچھ اللہ تعالیٰ، اور جو گوشت بھی ملتا ہے وہ بھی جانور انہی کا چارہ ہی کھا کے، اسی کھیتی کا چارہ کھا کے ہی جوان ہوتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے، لہٰذا اسی مٹی سے اللہ پاک نے ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اگر ہمیں عقل ہو تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ حسن المآب، اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ ہمیں اس آیت میں تھوڑا سا وارن کر رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا جو وے آف لائف ہے، جو ہمارا کانسیپٹ آف لائف ہے، ہمارا گول آف لائف ہے، ہمارا ویژن آف لائف ہے، وہ کیا ہے، اور بہترین ٹھکانہ کس کے پاس ہے، اور یہ سب اللہ کی نظر میں کیا ہے اور ہماری نظر میں کیا ہے۔ ہماری نظر میں یہی سب کچھ ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ متاع دنیا ہے، بس اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں تو مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے، تو اس میں نساء میں حب الشہوات میں اگر ہم نیک بیوی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو عطا فرما دیتا ہے تو بس وہ اس کی بہترین متاع ہے جو اس نے دونوں جہانوں میں کما لی۔ اسی طرح اگر کسی بیوی کو نیک شوہر مل جاتا ہے تو یہ بھی اس کی بہترین متاع ہے جو اس نے کما لی۔ اور اسی طرح بنین میں بھی اگر بیٹا صدقہ جاریہ بن جائے اپنی اولاد کے لیے، حافظ قرآن ہو، مفسر قرآن ہو، عالم قرآن ہو، عالم علماء ہو، نعت خواں ہو، کسی بھی اچھی فیلڈ میں ہو، تو وہ بھی متاع حیات الدنیا والآخرہ ہے، دونوں ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ ڈھیر خزانوں کی اور یہ سونا چاندی کھیتی اور یہ جانور اگر اللہ کی راہ میں کوئی قربان کر دے کسی بھی انداز سے، تو یہ بھی متاع دنیا والآخرہ ہے۔ انہی چیزوں میں ہم دنیا اور آخرت کو پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔